الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وعلمک ما لم تکن تعلم صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، آج کا ہمارا عنوان ہے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ احباب ذی وقار، آج کے اس پرفتن دور کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں، بلکہ کچھ فرقے ایسے بنے ہوئے ہیں جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے علم غیب کے منکر ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو غیب کا علم عطا نہیں کیا گیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ آج میں قرآن و حدیث سے ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ نبی پاک علیہ السلام کو علم غیب تھا کہ نہیں۔ اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیے، علم کی دو قسمیں ہیں۔ علم کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک علم ذاتی، نمبر دو علم عطائی۔ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ذاتی علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس بات پر متفق ہیں کہ ذاتی علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے۔ رہا عطائی، علم عطائی وہ علم ہے کہ اللہ رب العزت اپنے رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہے، جسے پسند فرماتا ہے، اسے غیب کا علم عطا فرماتا ہے، اسے غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ احباب ذی وقار، اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگو، اللہ کی شان یہ نہیں اے عام لوگو کہ وہ تمہیں غیب کا علم دے دے۔ اللہ رب العزت کی یہ شایان شان نہیں ہے اے عام لوگو کہ وہ تمہیں غیب کا علم دے دے، مگر اپنے رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہے، جسے پسند فرماتا ہے، اسے غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ ہم نے آپ کو ہر اس چیز کا علم دے دیا جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں تھا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الرحمن علم القرآن۔ رحمان وہ ذات ہے جس نے اے محبوب آپ کو علم سکھایا۔ رحمان وہ ذات ہے جس نے آپ کو غیب کا علم عطا فرمایا۔ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ذاتی علم صرف اللہ کا ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ رہا عطائی علم، اللہ رب العزت اپنے رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہے، پسند فرماتا ہے، اسے غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ احباب ذی وقار، اس پر بے شمار احادیث طیبہ سے دلائل ہیں۔ مولوی شبیر احمد عثمانی
مولوی شبیر احمد عثمانی دیوبندیوں کا ایک بہت بڑا امام گزرا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں بتائے۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں بتائے۔ آج جو لوگ یہ رٹ لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم نہیں تھا، تو میرا ان سے ایک سوال ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم نہیں تھا تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ نبی کا لغوی معنی کیا ہے۔ بس میں آپ سے اور کوئی سوال نہیں کروں گا، میرا صرف ایک ہی سوال ہے، آپ مجھے اس سوال کا جواب دے دیں کہ نبی کا لغوی معنی کیا ہے۔ اگر نبی کا لغوی معنی ہے غیب کی خبریں بتانے والا، تو آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں دے۔ معلوم ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے غیب کا علم عطا فرمایا۔ ایک اور عالم دین ہیں دیوبندیوں کے بہت بڑے، مولوی محمد قاسم نانوتوی، انہوں نے نقل کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علمت علم الاولین والآخرین، او کما قال علیہ السلام، میں نے اولین و آخرین کا علم جان لیا۔ علمت علم الاولین والآخرین، میں نے اولین و آخرین کا علم جان لیا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجمع کے درمیان میں کھڑے ہوئے اور آپ نے ایک بہت بڑا لمبا خطبہ ارشاد فرمایا، اور کائنات کے پیدا ہونے سے لے کر جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے اور جہنمیوں کے جہنم میں داخل ہونے تک کے سارے حالات کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خبر دے دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کائنات کے پیدا ہونے سے لے کر اہل جنت کے جنت میں داخل ہونے اور اہل جہنم کے جہنم میں داخل ہونے تک کے سارے حالات کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خبر دے دی۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا، میں نے اپنے رب کو دیکھا، اللہ رب العزت نے اپنا دست قدرت، اللہ رب العزت نے اپنا دست قدرت میری پشت پر رکھا اور میرے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی، پھر میں نے ہر شے کو جان بھی لیا اور پہچان بھی لیا، ہر شے مجھ پر روشن ہو گئی، میں نے ہر شے کو جان بھی لیا اور پہچان بھی لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احباب سی وقار ہے، ایک یہودی بکریاں چرا رہا تھا، ایک بھیڑیا آیا، اس نے یہودی کی ایک بکری اٹھا لی، یہودی نے ڈنڈا لے کر بھیڑیے کے منہ سے بکری چھڑا لی، بھیڑیا مخصوص انداز میں ٹیلے کے اوپر جا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، بہت بڑا ظالم ہے، اللہ رب العزت نے مجھے رزق دیا تھا اور تو نے مجھ سے چھین لیا، اللہ رب العزت نے مجھے روزی دی تھی اور تو نے مجھ سے چھین لی۔ یہودی حیران ہوا کہ آج عجیب منظر دیکھا ہے کہ ایک بھیڑیا ہے وہ بھی باتیں کر رہا ہے۔ یہ تو سنا ہے کہ انسان باتیں کرتے ہیں، ایک بھیڑیا جس کو عقل و فہم نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ آج باتیں کر رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس بھیڑیے نے یہودی سے کیا کہا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھیڑیے نے یہودی سے کہا کہ یار میری بات چھوڑو، وہ دیکھو دو کھجوروں کے درمیان، دو پہاڑوں کے درمیان ایک ایسا نبی آیا ہے جو ہو چکا ہے وہ اس کی بھی خبر دے رہا ہے، اور جو ہونے والا ہے وہ اس کی بھی خبر دے رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دو کھجوروں کے درمیان، دو پہاڑوں کے درمیان ایک ایسا نبی آیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جو ہو چکا ہے وہ اس کی بھی خبر دے رہا ہے، اور جو ہونے والا ہے وہ اس کی بھی خبر دے رہا ہے۔ احباب ذی وقار، ذرا تصور کریں
بھیڑیا جو جانور ہے، جس کو عقل و فہم نہیں ہے، جو مدرسے میں نہیں گیا، درس نظام میں نہیں پڑھا، اس کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غیب کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، واہ بھیڑیا تیری عظمت کو سلام۔ مگر افسوس در افسوس، آج لوگ علم دین حاصل کرنے کے باوجود بھی، قرآن و حدیث حاصل کرنے کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم نہیں تھا۔ احباب ذی وقار، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ بدر والی رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چند اصحابہ کرام کے ساتھ غزوہ بدر کا معائنہ فرما رہے تھے، اور آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک چھڑی تھی۔ آپ اس سے زمین پر نشان لگا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ دیکھنا کل فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ راوی کہتے ہیں کہ اگلے دن جب جنگ ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ جس جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر نشان لگائے تھے، ہم نے دیکھا وہی کافر مرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہی کافر مرے۔ یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ احباب ذی وقار، ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم عطا فرمایا۔ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غیب کا علم رکھتے تھے۔ تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ تو دانائے ما کانا اور ما یکون ہے، جو ہو چکا ہے حضور وہ بھی جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے ما کانا، جو ہو چکا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی جانتے ہیں، اور ما یکون ہے، اور جو ہونے والا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی جانتے ہیں، مگر بے خبر دیکھتے ہیں۔ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جو ہو چکا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی جانتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز کا بھی علم ہے، اور جو ہونے والا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز کا بھی علم ہے، مگر بے خبر دیکھتے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ نہیں علم غیب تھا کہ نہیں، بس وہ اسی رٹ میں ہیں، اسی کشمکش میں ہیں۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ احباب ذی وقار، دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے عشق اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے عشق اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے نقش قدم پر اللہ رب العزت ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔